بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل کے درس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جب مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں جینا دوبھر کر دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے پناہ کی درخواست کی کہ وہ اپنے پناہ میں لے لیں اور ان کی دعوت قبول کر لیں، اور جب تمام قبائل نے رد کر دیا اور جب کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے کچھ نفوس قدسیہ کو ایمان کی سعادت نصیب فرما دی، اور پہلی مرتبہ 5 اور دوسری مرتبہ 12 انہوں نے آ کے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے، اور تیسری مرتبہ 82 یا 83 مردوں نے اور 18 عورتوں نے بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے بیعت کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اولین سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیجا اور اس کا اچھا نتیجہ نکلا، قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے، تو اب مسلمانوں کو ڈھارس بدی، انہیں خوشی ہوئی کہ چلو ایک گھر مل گیا۔ لہذا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی 1 سال پہلے ہی، بیعت عقبہ ثانیہ سے 1 سال پہلے ہی ہجرت کی تھی۔ اب یہ سب دیکھ کر کے کفار جل بھن گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ فتنے کا جو مرکز ہے ابھی ہمارے درمیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے، جو اصل رشد و ہدایت ہے اس کو ان کی کھوپڑیاں فتنہ سمجھتی ہیں۔ کہا یہ ابھی ہمارے درمیان ہے، چلو اسی کا کام تمام کر دیتے ہیں، اور دار الندوہ میں انہوں نے ایک مجلس بلائی اور اس میں ابو جہل ملعون کی یہ تجویز منظور ہو گئی، ابلیس لعین نے اسی کو منظوری دے دی کہ ہر خاندان سے ایک بانکا جوان لیا جائے، ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہو، اور جب محمد اپنے گھر سے تہجد کے لیے نکلیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بارگی حملہ کر دیا جائے کہ گویا ان کے خون کے ذمہ دار قریش کے سارے قبائل ہیں، تو بنو ہاشم اکیلے کسی سے نمٹ نہیں سکتے اور سب مل کر کے فدیہ دیت دے دیں گے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو جبریل امین کے ذریعے مطلع کر دیا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کر لی۔ کھڑی دوپہر میں جب لوگ آرام فرما ہوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، کہا گھر والوں کو اپنے سے نکال دو، کچھ خاص بات کرنی، کہا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے فلاں فلاں۔ تو آپ نے بتایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کہا ارے بھائی اسی لیے تو آیا ہوں۔ کہا یہ 2 اونٹنیاں ہیں، کہا اس کی قیمت لے لو۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ طے ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا میرے بستر پہ سو جانا، میری چادر اوڑھ لینا، اور یہ ذہن میں رہے کہ تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک تو اس لیے تاکہ کفار کو یہ لگے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آرام فرما ہے، اور دوسری غرض یہ تھی لاکھ دشمنی، لاکھ بغاوت اور سرکشی، لیکن یہ کمبختے یہ جانتے تھے کہ امین اور صادق تو محمد الرسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اپنی امانتیں انہی کے پاس لا کر کے رکھتے تھے، آپ ہی کے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ صاحب جو ہے بستر پہ آرام کریں، آپ کا کچھ ہوگا نہیں، دوسرے دن ان کی امانتیں ان کو لوٹا دیجئے، ہم راستے میں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے یہ مجرمین گھر کو گھیر چکے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک مٹھی مٹی لی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ نکلے اور چڑھاتے ہوئے گویا سب کے سروں پہ مٹی ڈالتے چلے گئے۔
آپ نکلے وہاں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، گھر کے پچھواڑے کی کھڑکی سے نکلے، یمن کی طرف کا راستہ لیا اور 5 میل دور غار ثور میں، ثور پہاڑ میں جا کر جبل ثور پر اس کے غار میں پناہ لے لیا۔ دیکھیے دونوں ساتھ نکلے، جب غار میں داخل ہونا ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ٹھہریے۔ پہلے وہ اندر گئے کہ اس کو صاف ستھرا کر دیں، کوئی موذی جانور ہے تو اس کو باہر کر دیں، یا اگر وہ حملہ آور ہو تو مجھ پر حملہ آور ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں۔ محبت دیکھیے۔ پھر اندر گئے، صاف کیا، جہاں جہاں سوراخیں تھیں اس کو بند کیا، 1-2 سوراخیں رہ گئیں تو اپنی چادر پھاڑ کر کے اس میں لگا دیا، نہیں سب سوراخوں کو اپنی چادر سے بند کیا، 1-2 سوراخ رہ گئی تو اب اس کی کوئی شکل نہیں تھی، ایک سوراخ پہ پیر کا انگوٹھا رکھ دیا اور ایک کو ہاتھ سے بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا، آپ تشریف لے گئے اور آپ کے سر پہ، آپ کے ران پہ سر رکھ کے سو گئے، تھکے مادے تھے۔ ادھر کیا ہوا، جس سوراخ پر پیر کی انگلی رکھا تھا اس سوراخ میں کوئی موذی جانور تھا، اب اس کا ظاہر ہے اس کا دانہ پانی بند ہو گیا، سانس بند ہو گئی اس کی، جب پیر رکھ دیا تو اس نے ڈنک مار دیا۔ ڈنک اتنا شدید تھا کہ بلبلا اٹھے، لیکن محبت یہ ہے ران پہ آپ کا سر مبارک ہے تو ہلے نہیں، لیکن درد کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھیں درد کا اظہار کرتی ہیں، آنکھیں خوشی ملتی ہے تو آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، اور غم ہوتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آنسو بہنے لگے۔ آپ کے رخسار مبارک پر جب گرے تو آنکھ کھل گئی، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سوراخ تو بند کر دیے تھے، ایک سوراخ میں ایک سوراخ پر پیر کی انگلی رکھ دیا تھا، کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، وہ درد چلا گیا۔ لیکن یہ ہے محبت، ہاں، جن کو یہ شیعہ خبیث اس لیے کہتے ہیں، شاید لوگوں کو برا لگے کہ مولانا اپنے بیان میں کوئی سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے امت کی ماؤں کو، امہات المومنین کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان کو ایمان سے خارج کیا ہے، چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے سب کو ایمان سے خارج کیا ہے۔ وہ ایمان سے خارج کریں اور ان کے لیے ہم ادب کا لہجہ اختیار کریں، ان کے لیے ادب سے ہم کہیں۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ رسالت تو دراصل علی کو مل رہی تھی۔ ان میں جو غالی طبقے ہیں، بعض غالی طبقے ایسے ہیں جو علی کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں رسالت تو علی کو مل رہی تھی، جبریل امین بھول کر کے یہ قرآن محمد کے پاس لے کر چلے گئے، اور محمد تو علی کے دشمن تھے کہ جس رات میں یہ طے تھا کہ محمد کو قتل ہونا ہے نعوذ باللہ، اس رات اپنے آپ کو بچانے کے لیے علی کو بستر پہ لٹا دیا کہ علی کا قتل ہو جائے، چھٹی مل جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی جرات کچھ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جرات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ محبت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ اور اب اس کے بعد یہ طے تھا کہ وہاں سے 3 دن کے بعد چلیں گے۔ عبداللہ ابن اریقط کو، جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کرایہ مطلب اجرت پہ لے لیا تھا۔ اور دیکھیے کافر ہوتے ہوئے بھی کیسے معتمد لوگ کہ 100 اونٹ کی لالچ ہے، 100 ابو بکر اور 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 200 اونٹ، اس کو کہتے ہیں اعتماد۔ گرچہ وہ شخص ایمان کے دولت سے محروم تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن مضبوطی اس کو کہتے ہیں عقیدے کی، جو بھی عقیدہ تھا مضبوطی۔ تو ان کو کہا تھا کہ 3 راتوں کے بعد وہاں لے آنا۔ اور عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہوشیار نوجوان تھے، دن بھر مکہ والوں میں گھومتے رہتے انجان بن کر کے، اور رات جب اندھیری ہو جاتی تو آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پوری خبر دیتے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے چلے جاتے۔ اور کھانے کا انتظام کیسے ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، وہ جو ہے بکریاں چراتے، تو وہ شام کو بکریاں ادھر ہی لے آتے، اور صبح کو عبداللہ ابن ابو بکر کے جانے کے بعد بکریاں اسی راستے پر لے کر جاتے تاکہ ان کے نشان مٹ جائیں، پتہ نہ چلے۔ تو عامر بن فہیرہ
اور ایسی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا انتظام کرتی. اس طرح 3 دن کے بعد یہ لوگ غار ثور سے نکلے اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر کے ساحل کے راستے سمندر کے ساحلی راستے سے نکلتے ہوئے چل پڑے. راستے میں معبد کا خیمہ آیا جو ویرانے میں تھیں اور مہمانوں کا استقبال کرتی، ان کی ضیافت کرتی. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کچھ ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے. کہا بکریاں کہاں؟ وہ تو چرنے چلی گئی. کونے میں ایک بکری کھڑی تھی، بوڑھی بکری، بالکل ہڈیاں بھی سوکھ گئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بکری لاؤ. بکری لائی گئی. آپ نے اسے دوہا، ڈھیر سارا دودھ دوہا بڑے برتن میں، اور اس سے پہلے سب سے پہلے معبد کو پلایا. پھر اپنے ساتھیوں کو، عبداللہ ابن اوریقط کو، عامر بن فہیرہ کو، ابو بکر صدیق کو، سب کو پلایا رضی اللہ عنہ. آخر میں پھر آپ نے پیا، خوب سب سیراب ہو گئے. اس کے بعد پھر اسی بکری کو دوہا، اور دوہنے کے بعد برتن بھر گیا تو وہ ان کو معبد کو دے دیا اور وہاں سے آپ چل دیے. ان کے شوہر آئے، پوچھا بھئی یہ دودھ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے ایسے معاملہ تھا. ایک صاحب آئے تھے، ایسے خوبصورت گورے چٹے، ان کی آنکھیں کہیں ایسی، ان کے بال ایسے، ان کے جوڑ ایسے، اور بڑی تعریف جو ہو سکتی تھی وہ کیا. کہا ارے یہی تو قریش والے ہیں، صاحب قریش ہی ہیں، اور کاش کہ میں ہوتا تو ان کا ساتھ دیتا. بعد میں غالباً کو ایمان کی دولت ملی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. 2 دن کے بعد یہ مکہ گئے، اور مکہ کے زیریں آواز سے شعر پڑھتے ہو، بالائی تک زور سے پڑھتے ہو. اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر دے. معبد کو ان کے خیمے میں ایک شخص آیا اور اس نے دودھ دوہا، اور ایسا ہوا اشعار میں پڑھ کے اور نکل گئے، اور قریش کو خبر دیکھ نہیں پائے کہ کون تھا. اور اس کے بعد وہ نکل گئے، اور پھر اس کے بعد مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے آپ قبا پہنچ گئے، بنو عمرو بن عوف میں پہنچ گئے. ادھر مدینہ والوں کا حال یہ تھا کہ جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، روزانہ وہ لوگ ہتھیار لے کر کے مدینہ سے باہر استقبال کرتے تھے. خبر ملی کہ یہودی نے ایک دن وہ اپنے قلعے پر چڑھا، دیکھا کہ آ رہے ہیں لوگ. اسی بیچ میں زبیر ابن عوام بھی ملے تھے راستے میں، جو تجارتی قافلے کے ساتھ تھے مسلمانوں کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو سفید کپڑا پہنایا تو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں. یہودی نے چلا کر کہا رہے مسلمانوں جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے. چنانچہ لوگ دوڑ پڑے. آپ قبا میں رہے اور آپ نے کئی دن وہاں قیام فرمایا. وہیں آپ نے مسجد بنائی. اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے وہاں کبھی سواری سے کبھی پیدل جاتے، اور آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں جو آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے. وہاں سنیچر کے دن، ایک مفہوم تو واقعتاً سنیچر کے دن ہے، ایک مفہوم یہ کہ ہفتے میں کسی دن بھی، ورنہ سبت کا لفظ بھی ہے کہ سنیچر کے روز یا ہفتے میں کسی دن اگر وہ وہاں کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے آپ کا معمول تھا کہ آپ قبا جاتے تھے. پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو کہلا بھیجا، یہ آپ کے ننیال کے لوگ تھے، کہ میں آنا چاہتا ہوں. پھر وہ لوگ ہتھیار سجا کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہانہ انداز میں لے گئے، اور پھر آپ کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کی جگہ شروع میں 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی ایسی تھی، یعنی 100 بائی 100 ہاتھ. اس طرح سے سمجھیے 15,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو گیا وہ جگہ ہو گئی. وہ جگہ خریدی گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. مدینہ میں پھر ابتدا میں آپ کا معمول کیا تھا انشاءاللہ کل کے درس میں اسے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اتباع نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.